الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس کا پہلا حصہ ہے۔ ان آیت کریمہ سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی شان و شوکت دی ان کو بادشاہ بنایا، ان کو نبوت دی، ان کو غلبہ دیا، لیکن اس غلبے کے باوجود وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے رہے۔ اب ان کے بعد ان کے بیٹے کا تذکرہ ہو رہا ہے، ولی سلیمان، اور لیے سلیمان کے، ولی سلیمان الریح، ریح کہتے ہیں ہوا کو، اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا ہم نے، غدوہا صبح کی منزل اس کی، شہرن ایک مہینے کی، کہ مہینے بھر کا فاصلہ جو ہے وہ ایک صبح میں جو ہے وہ طے کر لی تھی۔ صبح دمشق سے چلتی اور استخر تک جو ہے وہ چند گھڑیوں میں جو ہے وہ پہنچ جاتی۔ ورواہا، اور شام کی منزل اس کی، شہرن ایک مہینے کی۔ کیا آج سے کوئی 100-150 سال پہلے سوچ سکتا تھا کہ جہاز بھی ہوں گے جہاں پہ فاصلہ جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر جو ہے وہ دنوں میں، سالوں میں، مہینوں میں ہوتا تھا، وہ ہم چند گھنٹوں میں کر لیں گے؟ یہ ہماری ہوش کی بات ہے کہ پہلے جو ہے وہ جہاز پہ اس کے لیے، حج کے لیے جو جاتے تھے وہ بحری جہاز چلتے تھے، اور وہ بحری جہاز جو ہے وہ کم سے کم 7 دن لیتے تھے، تو سمجھا جاتا تھا پتہ نہیں کتنی دور اور کیسے۔ اب وہی فاصلہ جو ہے وہ 4-5 گھنٹے، تو اس میں ایسی کوئی اچنبے والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے ہوا کو جو ہے مسخر کر دیا۔ ہوا ان کے کہنے کے مطابق ان کے اسی طرح موافق چلتی تھی جس طرح وہ چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ جہاز رانی کو، کشتی، ان کو جو ہے بہت عروج حاصل ہوا۔ ہوا موافق ہوتی تھی، جس طرف چلتے بڑے بڑے جہاز جو ہے اسی طرف جو ہے وہ ان کی ہوا اسی طرف چل پڑتی۔ تو ہوا کو ہم نے جو ہے وہ مسخر کر دیا ان کے لیے، سلیمان کے لیے، صبح کی منزل اس کی ایک مہینے تک کی، مہینے کی، شام کی منزل ایک کی۔ واصلنا، اور جاری کر دیا لہو اس کے لیے، عین القطر، قطرے تانبے کا چشمہ، تانبا نرم کر دیا ہم نے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اس وقت یمن میں جو ہے وہ اس میں علاقے میں ایک تانبے کا چشمہ جو ہے بہت بڑا نکل آیا تھا، جو بہتا ہوا تانبا تھا، اسی کو پھر سانچوں میں ڈھال کے جو ہے وہ اسے برتن بنائے جاتے۔ تو برتن سازی کی صنعت بھی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے دور میں اپنے عروج پہ پہنچی۔ جیسے لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، اسی طرح جو ہے وہ تانبا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ کر دیا تھا۔ ومن الجن، اور جنوں میں سے، ایک تو ہوا کر دی، اس کے بعد پھر جنوں کو جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے ماتحت کر دیا گیا، جو کام چاہتے آپ ان جنوں میں سے لیتے۔ ومن الجن، اور جنوں میں سے، من یعمل بین یدیہ، وہ کرتے اس کے سامنے کام، باذن ربہ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، مسخر کر دیے، ان کے تابع کر دیے، لیکن ساتھ یہ کہا باذن ربہ، اپنے رب کے، یہ نہیں کہ ان کے اوپر ان کی جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ نے کیا ہے لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ باذن ربہ، اس کے رب کے حکم کے ساتھ۔ ومن یزغ، اور جو کوئی نافرمانی کرتا، سرکشی دکھائے گا، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ ان جنوں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ جو ہے وہ متعین کر دیا تھا ان فرشتوں کے اوپر کہ اگر کوئی جن جو ہے وہ نافرمانی کرتا، سرکشی کرتا، آگ کا کوڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا، وہ مارتا اس کو جلا کے راکھ کر دیتا۔ ظاہر ہے جب تک جو ہے وہ کسی کے سر پہ کوئی کھڑا نہ ہو، کسی کا ڈر نہ ہو۔ اب ہمیں جو ہے وہ، ہم ڈر بھول گئے ہیں اصل میں، اور کوئی بات نہیں ہے، ہم ڈر بھول گئے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اوپر کیا کیا مصائب آتے ہیں، کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں، کیا کیا تکلیفیں، پریشانیاں ہم آتی ہیں، ہم اس کو اسباب کی طرف ان کا رخ جو ہے وہ موڑ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں کوئی لیسن دینا چاہتا ہے، کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے۔ اور جو کوئی کرے ان میں سے نافرمانی، ان امرنا، پھر کہا گیا ہمارے حکم سے۔ ہمارا حکم کیا تھا؟ کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع رہو، جو سلیمان کہتا ہے وہ کرو، جو سلیمان چاہتے ہیں وہ کرو، اس کے سامنے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ اس پہ عمل کرو۔ نذقہ، ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب السعیر، دہکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ اگر کوئی نافرمانی کرے، بات نہ مانے سلیمان کی، ہمارے حکم سے جو ہے وہ حکم عدولی کرے، تو ہم اس کو آگ کا عذاب یعملون، وہ کرتے تھے، لہو، لیے اس کے، ما یشاء، جو وہ چاہتا تھا، من محاریبہ، محاریب، محراب لفظ ہم عام سمجھتے ہیں، اسی سے محاریب ہے، محاریب ہوتا ہے بلڈنگز، قلعے،
گھر مسجدیں سب کچھ آپ اس میں جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں محارم میں. وہ بناتے تھے اس کے لیے قلعے. تماثیلا، تماثیلا مانند ہوتا کیا ہے؟ کسی چیز کی مانند کوئی چیز بنائی جانا، کسی جاندار یا بے جان شے کی مانند ہو بہو اسی طرح کی تصویر بنا دینا، اس کو تمثیل کہتے ہیں. تو تماثیل ہیں. اور مورتیاں، مجسمے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ تصویریں وغیرہ تو جو ہے وہ امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ حرام ہوئی، اس کے پہلے شریعت میں ہو. یہ جب کہا گیا ہے یہاں پہ تماثیل اور مورتیاں، مجسمے، وجفان، اور جفان کہتے ہیں پیالے کو، کل جواب مانند حوض کے، مانند ایک پاؤنڈ کے، اتنے بڑے بڑے پیالے جو ہے وہ، وقدور، اور ہنڈیاں، دیگیں، راسیات. راسیات بیسیکلی پہاڑ، یہ صرف جمے ہوئے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ ہنڈیاں جو زمین میں گاڑی ہوئی ہیں، زمین کے اتنی بڑی بڑی ہیں کہ جن کو اٹھا کے جن کی نقل و حمل مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ سب کچھ یہ وہ کام تھے جو کام جو ہے وہ لیے ہوئے تھے. ہم دوسری جگہ پہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ سمندر میں غوطہ لگاتے تھے اور آپ کے لیے نیچے سے جو ہے وہ ہیرے جواہرات جو ہے وہ نیچے سے جو سمندر سے جو نکال کے لایا کرتے تھے. اعملو، کرو اب، آل داؤدہ، اے آل داؤد، شکرن، اللہ کا شکر. یہ سب کچھ دیا، یہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَقَلِيلٌ، اور کم ہے، من عبادیہ، میرے بندوں میں سے، من عبادیہ شکور، شکر کرنے والے. دیکھیں جب یہ کہہ دیا گیا کہ بہت کم ہیں، کہ بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں میرے بندوں میں سے، تو جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قدر بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی عزت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو جب اللہ نے خود کہہ دیا میرے بندوں میں سے کم ہوں گے، تو ان کم بندوں کی جو عزت ہوگی، جو قدر ہوگی اللہ کے ہاں، وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر احسان کے اوپر. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات ہیں وہ کسی اسباب کے ذریعے آتے ہیں. ہم ان اسباب کو جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، ہم اس اسباب کے پیچھے جو قوت ہوتی ہے اس کو بھول جاتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ نوکری مل گئی تو فلاں کی وجہ سے مل گئی، یہ میری ڈگری تھی، اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ روٹی آنی شروع ہو گئی، فلاں نے سفارش کر دی تب آ گئی، میرا CSS کا پیپر اچھا ہو گیا تب آ گئی. اسباب کی طرف تو ہم آ جاتے ہیں، اسباب کے پیچھے جو قوت کار فرما ہوتی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. بیسیکلی تو اللہ پیناڈول کھانے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے. پیناڈول کی اپنی کیا مجال ہے کہ وہ سر درد ٹھیک کرے؟ پیناڈول میں جو خاصیت رکھی ہے ان جڑی بوٹیوں کی، ان چیزوں کی، وہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو بیسیکلی تو اللہ ہے جو ہمیں جو ہے وہ شفا دیتا ہے. باقی تو اسباب ہیں، ہم اسباب کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اسباب کو قوت جو مہیا کرتا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں اچھا فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. اس کے ہاتھ میں شفا دی کس نے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو ہمیں شکر گزار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصل میں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب اللہ نے خود کہا کہ بہت کم ہیں شکر کرنے والے، تو یہ جو کم ہوں گے ان کا پھر درجات دیکھ لیجیے کتنے ہوں گے. تو کاش کہ اللہ ہمیں بھی ان شکر کرنے والے بندوں میں سے بنا دے، ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے کہ جو شکر کرنے والے ہیں، اور ہم بھی جو ہے وہ اس منزل کو جو ہے وہ پار کر سکیں. فلما، پھر جب، قضینا، پوری کر دی ہم نے، مکمل کر لی ہم نے، علیہ الموت، اس کے اوپر موت. کس کے اوپر؟ سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک دن تھا، وہ دن جو ہے وہ مکمل ہو گیا جب ان کی مدت جو ہے وہ پوری ہوگی اس دنیا میں، اجل آ گئی ان کی. ما دلہم علی موتہ، دلا دلالتن سے جس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، نہیں خبر دی ان کو، علی موتہ، اس کی موت کی. کس کی؟ کن کو؟ جنوں کو جو کام پہ لگایا ہوا تھا. بیت المقدس کی تعمیر تھی، وہ تعمیر جو ہے وہ جب مکمل ہونی تھی تو مکمل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جو ہے وہ موت آ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو مکمل کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ اللہ جیسے چاہے کام لے سکتا ہے، چاہے وہ کسی زندہ سے لے لے، چاہے کسی مردہ لاش سامنے کھڑی کر کے لے لے. تو اللہ نے خبر نہیں دی جنوں کو، وہ جن اسی طرح ہی کام میں لگے رہے. آپ ہمیشہ جو ہے وہ خلوت میں مہینوں تک عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، آپ کی عادت تھی. تو آپ اسی طرح اپنے ایک شیشے کے کمرے میں چل گئے، لاٹھی کے اوپر ٹیک لگائی، کھڑے ہو گئے، سارے یہی سمجھتے رہے کہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. کب تک؟ جب تک کہ ایک گھن کے کیڑے کو جو ہے وہ خبر دی، اس نے جا کے لاٹھی کو کھانا شروع کیا. جب دیمک نے وہ لاٹھی کھا لی اور وہ سہارا ختم ہوا، تب جب گرے تب پتہ چلا کہ ہاں سلیمان علیہ السلام تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اب اصل تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ، دیکھیں یہ اللہ نے سبب بنایا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کا. اب وہ سبب بھی درمیان میں سے ہٹ گیا، لیکن وہ اسی طرح کام کر رہے ہیں.
ایک تو یہ بات اس سے واضح ہوئی، اور دوسری بات اس سے یہ واضح ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس چیز کی نفی ہوئی کہ اگر وہ غیب کا علم ہوتا تو وہ اس طرح ذلیل ہو کے جو کام پہ لگائے ہوئے تھے، جو مشقت پہ لگے ہوئے تھے، وہ مشقت وہ نہ کرتے. ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا، نہیں خبر دی ان کو اس کی موت کی، سوائے ایک زمین کے کیڑے کو، زمین کے جاندار کو. وہ خطر من ساتہ، اس کی لاٹھی، اس کا عصا. فلما خر، پھر جب گر پڑا، جب گر گیا وہ لاٹھی گن نے کھا لی، بالکل وہ مٹی بن گئی، تو پھر جب وہ گری، خرا تبینات الجن، تب کھلی بات جنوں کے اوپر، تب روشن ہوا جنوں کے اوپر، تب ان کو پتا چلا ان لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ جانتے ہوتے غیب کا علم، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ رہتے وہ رسوائیوں والے ذلتوں والے عذاب میں. کہ ان کو جو ہے وہ کام پہ مشقت پہ لگایا ہوا تھا اور وہ مشقت کرتے چلے جا رہے تھے. اب ان مشقت میں اگر وہ نافرمانی کرتے تو آگ کا کوڑا تھا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارا لیڈر کون ہے جس نے ہمیں کام پہ لگایا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام. اب ان کے پاس غیب کا علم تو تھا نہیں، جو آج بھی ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ جنوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے. غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس کو وہ جتنا چاہتا ہے اتنا دے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے. انبیاء کرام ہوں دوسروں، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. اس لیے یہ کہنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے جس وقت جو ہے وہ مکہ والوں نے کچھ سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کل جو ہے وہ آ جائیں گے. اب انشاءاللہ بھی نہ کہا، روز جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. اب جبرائیل علیہ السلام جو 15 دن نہیں آئے، پھر پیشانی ہونی شروع ہو گئی، لوگوں نے مذاق اڑانے شروع کر دیے. تو پھر جب آئے تو پوچھا، تو پھر کہا کہ انشاءاللہ کہہ دیتے. اور پھر قرآن پاک میں حکم ہوا یہ مت کہیں، ہاں یہ کہیں کہ مگر ان کو ذرا کہہ دیں گے کوئی پلیز، وہ بیٹھے ہوں کہ آپ جب ایسی بات ہو تو آپ ساتھ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا. تو ان کے پاس علم نہیں تھا. ان لو کانوا یعلمون الغیب، یہ کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب کا علم، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہیں وہ رہتے ذلتوں والے رسوائیوں والے عذاب میں. اسی طرح یہ تذکرہ کیا گیا یہاں تک پہلے داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ اللہ نے کتنا دیا ان کو، اور ان کے دینے کے بعد بھی ان کے سر جو ہے وہ ہمیشہ جھکے رہے، وہ اللہ کے تابع دار رہے، اللہ کے رجوع کرنے والے رہے. رجوع کرنا بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اقوال و افعال میں ہر چیز میں اللہ کی رضا جاننا. صرف یہ رجوع نہیں ہے کہ ہاں میں سجدے میں پڑھ کے اللہ اللہ کرتا رہوں. رجوع اصل میں یہ ہے کہ میرے قول اور میرا فعل اس طرح ہو جائے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا. یہ جو ہم بار بار اوابن پڑھتے ہیں نا، اوابن حلیم، اوابن، رجوع کرنے والا، بہت رجوع کرنے والا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اقوال اور اس کے افعال، اس کا قول اور اس کا فعل، وہ سارے کا سارا اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کرنیاں اپنیاں اور زبان پہ پھر ہم جتنی مرضی جو ہے وہ ہم استغفار پڑھتے رہیں. جب میرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، جب جو ہے میں اللہ کے کہے ہوئے کے اوپر چلتا نہیں ہوں، وہ ہے نا، وہ کرتے وہ ہیں جو وہ کہتے نہیں ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو پھر ایسے نہیں، یہ پھر رجوع کرنے والی بات نہیں ہوئی. جتنی مرضی لمبی دعائیں مانگتے جائیں، جتنے مرضی استغفار پڑھتے جائیں، اگر ہمارے اعمال اس کے مطابق نہیں ہیں تو ہم وہ رجوع کرنے والے نہیں ہیں. جتنی مرضی ہم تہجد پڑھتے جائیں، لیکن اگر ہمارے اعمال جو ہیں وہ نہیں ہیں ویسے، تو رجوع کرنے والا کون ہے؟ وہ جو اقوال میں اور افعال میں، اپنے قول میں اور اپنے فعل میں اللہ کی رضا کے مطابق چلنے والا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اللہ کی رضا جانی جائے کہ اللہ نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اس کام کو کیا جائے. ادروائز اس سے جو ہے وہ علیحدہ جو ہے وہ ہو جائے. تب دو کتنے وہ تھے، کتنی بڑی بادشاہتیں دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ممتاز کیا تھا کہ پہاڑوں کو اور پرندوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو جو ہے وہ ان کے لیے مسخر کر دیا، جنوں کو ان کے تابع کر دیا. کتنی بڑی سلطنت اللہ نے جو ہے وہ ان کو دے دی، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو جو اللہ کا شکر کرتا ہے، جو اللہ کے آگے جھکا رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس طرح نوازتے ہیں. اور جو اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، جو اللہ کے آگے سرکشی کرتا ہے، جو ان اسباب کو ہی جو ہے وہ اپنا سمجھ لیتا ہے کہ سب کچھ یہ میری ذہانت تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نافرمان لوگوں کو، ان ناشکرے لوگوں کو جو ہے پھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں.
پہلے مثال داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی جو شکر کرنے والے تھے، کہاں ایک گڈریے سے چرواہے سے اٹھ کے بادشاہت کے مقام پہ پہنچنا اور بادشاہ سے نبوت جو ہے وہ سرفراز ہو جانا، اور پھر آپ کی اولاد میں بھی جو ہے وہ نبوت مل جانا، کتنے بڑے احسان اور کتنے بڑے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اور جو ناشکرا ہوتا ہے اس کا قصہ اگلی آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے، لقد کانا، بلا شبہ تحقیق ہے، لسبعن، سبا والوں کے لیے، فی مساکینہم، مسکانہم، مسکان کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانے کو، ان کے ٹھکانوں میں آیات، نشانی ہے ان کے ٹھکانوں میں بھی کہ اللہ نے ان کو کیا کچھ دیا۔ ان کے ہاں اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھیں، وہ ایک درمیان میں راستہ تھا، ادھر بھی باغ تھے ادھر بھی باغ تھے۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ راہ سجھائی کہ انہوں نے جتنی کو بارش ہوتی تھی اس پانی کو سنبھالنا شروع کر دیا، انہوں نے ڈیم بنانا شروع کر دیا۔ یہ سبا کی قوم جو ہے وہ سنا سے کچھ 60 میل کے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ آباد تھی، قدیم یمن کا علاقہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں، کہ اس وقت انہوں نے، اور یہ تقریباً 13 صدیاں تک جو ہے وہ اس قوم کا عروج رہا، 13 صدیوں تک، اور تقریباً کوئی 900 850 900 قبل مسیح سلیمان علیہ السلام اس قوم کے لیے آئے، اس قوم کو جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا سبق دیا۔ ان میں سے اس وقت کی جو اس علاقے سبا کی ملکہ تھی وہ مسلمان ہوئی اور اس کے ساتھ کچھ اور، لیکن اکثر یہ لوگ یہ توحید پرست نہیں تھے، یہ سورج پرست تھے، یہ مشرک لوگ تھے، اور پھر اپنی محنت کو سمجھتے کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ تو کہا ان کے ٹھکانوں میں ان کے ٹھکانوں کے لیے، سبا کے ٹھکانوں کے لیے، سبا مرد کا نام تھا، یہ ایک بادشاہ کا لقب تھا، جیسے فرعون ہوتا ہے اسی طرح سبا ایک شخص تھا جس کے نام پہ یہ بسی تھی۔ 10 بیٹے تھے اس کے، 6 جو ہے وہ یمن میں رہ گئے اور 4 جو ہے وہ شام کی طرف جو ہے وہ چلے گئے۔ نشانیاں ہیں ان کے ٹھکانوں میں، کیا نشانیاں ہیں؟ جنتان عن یمین و شمال، باغات تھے ان کے دائیں بھی اور ان کے بائیں بھی، 2 باغات ان کے دائیں بھی اور ان کے بائیں بھی۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، واشکرو، اور شکر کرو، لہو، اس کا۔ یہی مانگا ہے اللہ نے ہم سے، اور کیا مانگا ہے؟ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، جو اس نے صحت دی ہے، جو ہم نے علم دیے ہے، جو منصب دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو جوانی دی ہے، اس کے بدلے میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ جس نے ہمیں دیا ہے بنتا بھی شکر اسی کا ہی ہے، کہ جو دیتا ہے شکر اسی کا بنتا ہے۔ ہم دینے والے کو بھول جاتے ہیں، شکر کسی اور کے نام پہ جو ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں۔ کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہو، اور اسی کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ بستی، پاکیزہ بستی، معطر ہوائیں، خوشبو والی خوشبودار جو ہے وہ جگہ، عورت ٹوکرا لے کے سر پہ نکلے، کچھ توڑنا نہ پڑے، ٹوکرا بھر جائے، اتنے پھل وہاں پہ فراوانی، اور اس کے بعد پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کھلے راستے، اور رب غفور، پاکیزہ معطر بستی اور بخشنے والا رب، چھوٹی موٹی غلطیاں وہ ویسے ہی معاف کر دیتا۔ اتنا کچھ جب مل جائے، جن کو ملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام آج تک اچھے لفظوں میں زندہ رکھا اور کہا کہ کتنے ان کو مرتبے والے، درجے والے لوگ تھے۔ فارزو، اور جنہوں نے منہ پھیر لیا، جنہوں نے اعراض کیا، فرسلنا علیہم سیل الارم، پھر بھیج دیا ہم نے تند و تیز سیلاب ان کے اوپر، سیلابی پانی، وہی بند جو باندھ رکھا تھا انہوں نے، وہی ڈیم جو انہوں نے بنا رکھا تھا، جس کے بل بوتے پہ ان کی ساری اریگیشن تھی، سارا فصلیں تھیں، سارے باغات تھے، کہ پانی جدھر چاہا موڑ لیا، جیسے چاہا جو وہ سیراب کر لیا، بارش میں آیا تو وہاں پہ اکٹھا ہو گیا، وہی سیلاب جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھ دوڑا اور ان کا جو نام و نشان تک جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ فارزو، انہوں نے اعراض کیا۔ ہم کتنا اعراض کر رہے ہیں، روز ہمارے اوپر جو ہے وہ تباہیاں آتی ہیں، روز عذاب آتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں ہی دیکھ لیجئے، پہلے ڈینگی نے آ کے جو ہے وہ ہمارے کتنی جو ہے وہ اموات ہوئیں، اس سے پہلے زلزلے کتنے بڑے بڑے آئے یہاں پہ، اس کے بعد کرونا آیا، کرونا کے بعد پھر ڈینگی آیا، اب پھر سیلاب آیا، تو کتنی جو ہے وہ ہمارے اوپر آئی ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ سمجھنے والے نہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فارزو، پس اعراض کیا انہوں نے، فرسلنا، بھیجا ان کے اوپر ہم نے سیل الارم، تیز سیلاب، وبدلناہم، اور بدل دیے ہم نے ان کے، بجنتیہم، ان کے باغات کو، جنتان ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل،
ایسے باغوں کے ساتھ بدل دیا جن کے پھل جو ہے وہ کڑوے تھے، کسیلے تھے۔ اب اگر ایک جگہ سے پانی گزر جائے، جتنی فصل ہے وہ تباہ ہو جائے، اور پانی کے بعد جب پانی ختم ہو تو اس میں سے کیا خودرو جھاڑیاں ہی رہ جاتی ہیں جو خود بخود اگتی ہیں، اور خود وہ کیا تھور کے درخت آ گیا، ککر آ گیا، اس طرح کی چیزیں، یا وہ ایسی چیزیں جن کو آپ ٹوکریاں شکریاں بنا کے جاؤ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ کھانے کے لیے کچھ بیریاں اس میں سے وہ اگائیں۔ اس کے علاوہ کوئی وہ جو پھل تھے، وہ جہاں پہ پہلے لکھا ہوا ہے بلدۃ طیبۃ، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، دائیں بائیں باغات بھرے پڑے ہیں تمہارے، وہی فصلیں ہیں تمہاری، کھاؤ اپنے رب کے اور شکر ادا کرو۔ جب شکر ادا نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے پانی گزار دیا، اور پانی جب گزارا پھر پانی کھڑا رہنے اس کے بعد پھر کیا نکلتا ہے اس میں سے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ جہاں پہ ایک سیلاب آتا ہے یا جہاں پہ پانی کھڑا رہ جائے وہاں پہ کوئی فصل تو نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد وہ زمین جو ہے وہ شورش زدہ ہو جاتی ہے۔ اس میں سے کچھ ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو خود رو ہوتی ہیں، جن کو بویا بھی نہیں جاتا، اور پھر ان کے پھل بھی کیسے، آپ کسی بھی دوسری جگہ پہ چلے، جو آباد نہ ہو، وہاں پہ آپ کو آگ کا درخت نظر آئے گا، آپ کو کچھ چھوٹی موٹی بیریاں، کوئی ککر نظر آئے گا، کوئی کام کی چیز اس میں سے نہیں ہوگی۔ تو اس سے بدل دیا، اور کچھ بیریاں تھوڑی سی، ذالک جزیناہم، یہ بدلا دیا ہم نے ان کو، بما، کس بات کا، کفروا، بس سبب اس کے کہ وہ انکاری تھے، وہ ناشکرے تھے اللہ کے۔ جب وہ ناشکرے تھے تو پھر ان کا یہ حال ہوا۔ ہم پہ بھی یہ عذاب ہمارے ناشکرے پن سے آتے ہیں۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ بس بری الذمہ ہے۔ دیکھیے، جب تک ہم رجوع کرنے والے نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے اعمال جو ہے وہ ہمارے قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم بچ سکیں۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار کیا ہم نہیں ہو رہے اس وقت؟ کتنے ارب مسلمان ہیں اس وقت؟ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ ایک انڈیویجل ریلیجن کی طرف سے دیکھیں تو آپ کو انڈیویجل 1.5 ارب کے قریب مسلمان اس دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ اپنے قرآن کو چھوڑ کے، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ کے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جنہوں نے کیا ان کا کیا حال ہوا، یہ ہے وہ بدلہ، یہ ہے وہ سزا جو ہم ناشکروں کو دیتے ہیں۔ کیا وہ سزا ہمارے اوپر، جب ہمارے اوپر سے بھی پانی گزر جائے گا تب ہمیں ہوش آئے گی، تب ہمیں پتا چلے گا، جس کو جو ہے وہ لینے والے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں، وَهَلْ نُجَازِي، اور نہیں ہم سزا دیتے۔ ویسے جزا کا معنی بدلہ ہوتا ہے، لیکن اب اسی کانٹیکسٹ میں اس کو پڑھیں گے، هَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، نہیں ہم سزا دیتے سوائے ناشکروں کو، کفر کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور بنا دی ہم نے، بینہم، بنا دی تھی ہم نے ان کے درمیان، ان کے، وبین القریٰ، اور درمیان اس بستیوں کے، اللتی بارکنا فیہا، جس میں اللہ نے برکتیں رکھی۔ کون سی سرزمین؟ شام کی سرزمین، کہ یمن سے لے کے شام تک کا کہا جاتا ہے کہ تقریباً 4 مہینے کی مسافت تھی، اور 4 مہینے کی مسافت کا یہ جو راستہ تھا، یہ راستہ اتنا زرخیز تھا کہ جس کا کوئی حساب نہیں تھا، اور کتنی بستیاں تھیں، کتنے سفر تھے، کہ یہاں سے نکلے، سامنے دوسری بستی آ گئی، تیسری آ گئی، نہ درمیان میں کسی جگہ پہ کوئی ٹھہرنے کا مسئلہ، نہ کھانے پینے کا مسئلہ، اور پھر امن سے جو ہے وہ جتنا سفر کرتے تھے۔ انہی ٹریڈ روٹس کے اوپر جو مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا، انہی ٹریڈ روٹس کے اوپر جو ہے وہ پروانہ راہداری جو ہے وہ بنو قریش جو ہے وہ ایشو کیا کرتا تھا، جب وہ کب دیتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ خانہ کعبہ کے متولی وہ لوگ تھے۔ اسی ٹریڈ روٹ کے لیے جو ہے وہ بعد میں جب یہ پھر ایک دفعہ تو اڑ گیا سب کچھ، پھر انہی ٹریڈ روٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے ابرہا نکلا تھا اور خانہ کعبہ کے اوپر اس نے حملہ کرنا چاہا تھا۔ تو ہم نے اس جگہ سے اور اس بستی کے درمیان جو برکتوں والی ہے، یہ بار بار برکتوں والی بستی کا ذکر ہوا۔ کون سی بستی؟ وہ شام کی بستیاں، وہ فلسطین کی بستیاں جہاں پہ اللہ کی رحمتیں بہت برستی رہی ہیں۔ وبین القریٰ بین اللتی بارکنا فیہا، قریٰ ظاہرۃ، نظر آنے والی بستیاں، نظر آنے والی بستیاں۔ اس کی آج مثال سمجھنی ہے، کسی بھی یہاں پہ لاہور سے لے کے شیخ پورہ تک چلے جائیے، آپ کو کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ آبادی نہ ہو۔ اگر کسی جگہ پہ آبادی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈر ہوتا ہے، لوٹے جانے کا ڈر، کسی جگہ پہ کچھ چیز گاڑی خراب ہو جائے، رک جائیں، وہاں سے مدد نہ ملنے کا ڈر۔ اور وہاں پہ تو اس وقت ان کا پیشہ کیا ہوتا تھا؟ ان کا تو پیشہ ہی لوٹنا ہوتا تھا۔ وہ تو قبیلہ، ہر بڑا قبیلہ دوسرے قبیلے کو لوٹ لیتا تھا۔ تو اللہ نے کتنا ان کے لیے کر دیا کہ ظاہراً نظر آنے والی بستیاں ایک جگہ سے دوسری سامنے نظر آ رہی ہے۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور آمد و رفت ہم نے مقرر کر دیے، تھوڑے تھوڑے جگہوں پہ سپاٹس جو ہے وہ ہم نے اس میں مقرر کر دیے۔
سیرو پھرو چلو پھرو فیہا ان میں لیالیا و ایامن راتوں کو اور دن کو آمنین بے خوف و خطر ہو کے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ذرائع آمد و رفت تو جس میں جو ہے وہ ڈر نہیں ہے کوئی. آپ یہاں سے مین پاپولیٹڈ ایریا سے نکلیے, کسی جائیے سبربس میں جہاں پہ جو ہے وہ آپ کو آبادی نظر نہ آتی ہو, آپ رات کو یا دن دوپہر کے وقت جو سفر کریں جہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہو, ایک انجانا خوف ہوتا ہے, پکڑ لیتا ہے. اگر یہاں پہ گاڑی خراب ہوگی تو کیا ہوگا, اگر یہاں پہ کوئی لوٹنے کے لیے آ گیا تو کیا ہوگا, بھوک لگے گی تو کھائیں کہاں گے. جبکہ دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جدھر چلے جا رہے ہیں ادھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امن بھی رکھا ہے, بستیاں بھی ایک کے بعد دوسری نظر آنے والی بستیاں بھی نظر آ رہی ہیں, نہ کھانے کا ڈر نہ جو ہے وہ جگہ کے رہائش کا مسئلہ, ہر چیز اللہ نے ان کو دے دی بے فکر. اب یہ سب کچھ نعمتیں ملیں جب انسان کے اوپر فراخی آتی ہے, جب انسان جو ہے وہ کشاش میں مبتلا, جب اللہ اس کو خاصا رزق دے دیتا ہے تو نتلے چونچلے اس کو سوچتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ آسانی سے کیوں آ رہا ہے, اس میں کوئی ایڈونچر کیوں نہیں ہے. فقالو پس وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے پروردگار باعد دوری پیدا کر دے بینا اسفارنا ہمارے سفروں میں. یہ مزہ نہیں آ رہا, یہاں سے نکلتے اگلی بستی, یہاں سے نکلتے کوئی جنگل بیابان ہو, کسی جو ہے وہ درندے سے سامنا ہو, کہاں کھانے کا مسئلہ ہو, یا کوئی صحرا ہو ایسا جہاں پہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اتنے دن بھوکے پیاسے رہیں, پھر آئے مزہ کھانے کا, پھر آئے مزہ جو ہے وہ کہانیاں سنانے کا. تو یہ تو ناشکرہ مانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا, اور اس کے بعد وہ آگے سے دعائیں یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈونچر پسند ہے. اب اس ایڈونچر پسند کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جو نعمتیں ہیں تیری, ان نعمتوں کے ہم انکاری ہیں. ربنا باعد بینا اسفارنا دوری پیدا کر دے ہمارے سفروں میں. وظلموا انفسہم تو پھر اپنے ذمہ دار تو وہ خود ہوئے. ظلم کس نے کیا ان کی جانوں کے اوپر, انہوں نے خود کیا, اللہ کے دیے ہوئے کو ٹھکرایا, اللہ کے دیے ہوئے کو ٹھکرا کے. یہ ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے اوپر منو سلوا اترا کہ اللہ نے کہا لو کھاؤ پیو, اور وہ گھر بیٹھے ہر جگہ پہ جہاں پہ ہوتے تھے منو سلوا ان کے اوپر اترتا تھا. انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ جنت کے کھانے نہیں چاہیے, ہمیں یہ آسمانی کھانے نہیں چاہیے, ہمیں تو ساگ چاہیے, ہمیں تو مسور چاہیے, ہمیں تو جو ہے وہ ککڑی چاہیے, ہمیں تو اس طرح کی چیزیں دیے جائیں. تو اللہ کی نعمتوں سے ناشکری ان کے اوپر کیا تھا, اللہ نے ذلت و مسکنت ان کے اوپر نازل کر دی. ان کے اوپر جس شخص انہوں نے یہ کہا تو پھر اللہ نے کیا کیا, فجعلناہم احادیثا, احادیثا حدث سے ہے بات, ان کو پھر قصے کہانیاں بنا دیا, ان کو بنا دیا قصے کہانیاں. کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ سبا والے لوگ کون تھے؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی بندہ نہیں جانتا ان کے بارے. چند دن پہلے تھا ہم جو ہے سبا کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ سبا جو ہے وہ کسی کا نام ہے, کسی عورت کا نام ہے. اب ہمیں پتا چل رہا کہ نہیں, سبا تو ایک مرد کا نام تھا جس کے اتنے بچے تھے, وہ تو بادشاہ تھا وہاں کا. تو ہم نے ان کو جو ہے وہ قصے کہانیوں میں بنا دیا, افسانے بنا دیا ان کو. اب افسانے بن کے رہ گئے ہیں. احادیث مزقناہم اور تتر بتر کر دیا, منتشر کر دیا, کل ممزقن ہر طرح سے جو ہے ان کو ادھر ادھر کر دیا. اب جس وقت ہوا کیا, جو بستی درمیان میں بستیاں تھیں, تجارت ختم ہو گئی. کچھ پیدا ہو تو تجارت ہو اس کی, کب تک تجارت ہو سکتی ہے کہ باہر کا مال لے کے باہر بیچا جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. درمیان میں جتنی بستیاں تھیں ان بستیوں والوں نے بھی جب دیکھا یہاں پہ سے تو گزرتا ہی کوئی نہیں ہے, یہاں سے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے, تو انہوں نے بھی اپنی جو ہے بستیاں اٹھائیں اور ایسی جگہوں پہ لے گئے جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت تھی. تو ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا, ہم نے ان کو منتشر کر دیا. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات یقیناً نشانی ہے, لکل صبار شکور ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا. انسان کی زندگی ان دو الفاظ پہ محیط ہے. یہ دو لفظ ہیں, جب اللہ دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے, جب اللہ لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. مومن کا تو ایسے ہی ہے کہ مومن کا حال تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عنایت کرتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے, اللہ سے اجر پاتا ہے, اور جب اللہ اس سے لے لیتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے, تب بھی اللہ سے اجر پاتا ہے. تو اللہ سے اجر پانے والوں کی مثالیں ہم نے سن لیں. اللہ کا شکر ادا کرنے والے داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھ لیا. تو ہر اس شخص کے لیے نشانی ہے. دیکھیں یہ دو الفاظ اگر ہمارے پلے بن جائیں نا, کہ جب اس کی طرف سے ملا تو اس کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں. ناراضگی کا اظہار ہمیں قرآن پاک میں بار ہے کہ پیدا میں نے کیا, پالا میں نے, ہر طرح کی سہولت میں نے دی, اپنی بقا کے لیے تم میرے محتاج ہو. شکر کرنے کی باری آتی ہے تو تم نے اور سجدہ گاہیں بنا لی ہیں,
تم نے اور جو ہے وہ لات و عصا جو ہے وہ گڑ کے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے لات و عصا گڑ کے رکھے ہوئے تھے، ہم نے زندہ پکڑ لیے ہوئے ہیں، کچھ زندہ پکڑ لیے ہیں یا کچھ مردہ ہم نے پکڑ لیے ہیں، تو شکر ہم ان کا ادا کرتے ہیں۔ کیا ان کا اس کائنات میں، اس کی تخلیق میں کوئی حصہ ہے؟ کوئی زمین آسمان بنانے میں کوئی حصہ ہے ان کا؟ جب ان کا حصہ نہیں ہے، ان کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ حصہ کیسے رکھ سکتے؟ تو کیا کوئی شراکت داری تھی اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ اس کام میں شریک ہوئے تھے؟ جب شراکت داری بھی نہیں تھی تو کیا اللہ کے مددگار تھے؟ وہ اللہ کے مددگار بھی نہیں تھے، وہ تو پھر عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اس طرف جا رہے ہیں؟ جب وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ اس کسوٹی کے اوپر پورے ہی نہیں اترتے کہ نہ وہ اس کے بنانے میں کچھ حصہ ان کا، نہ اس میں وہ اللہ کے مددگار، نہ اللہ کے جو ہے وہ اللہ کے شریک، تو پھر کس کھاتے میں ان کا سجدہ ادا کرتے ہیں؟ کس کھاتے میں ہم ان کے آگے جو ہے وہ جا کے لیٹتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں؟ جو خود مجبور ہو، محکوم ہو، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ دے تو تب سکتا ہے نا جب اس کے پاس کچھ ہو۔ جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ خود اپنے رزق کے لیے، اللہ کی اس ہوا میں سانس لینے کے لیے، اپنی زندگیوں کے ہر چیز کے اللہ کے محتاج ہیں، تو کس حیثیت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ہم کس حیثیت سے ان کو جو ہے خدا سمجھ کے ان کو پوچھتے ہیں جب وہ کچھ دینے کے مجاز ہی نہیں ہے، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتے، وہ اللہ کے شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھی نہیں ہے، اللہ کے مددگار نہیں ہے، تو پھر کس کھاتے میں؟ تو یہ تو جو صبار ان شکور ہے نا، وہ سمجھ سکتا ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو پھر اس دینے والے کا شکر، یہ نہیں ہے کہ دیا تو کسی نے، شکر کسی اور کا کرتے پھرے ہم۔ اور جب لیتا ہے اللہ تو پھر صبر بھی اللہ ہی کے لیے کہ اللہ نے دیا، وہ جانے اس کے کام جانے جیسے اس کو پسند۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ، اور بلا شبہ تحقیق سچ کر دکھایا، علیہم ان پر، ابلیس نے ظنہ، گمان اپنا۔ کیا گمان تھا؟ جس وقت جو ہے وہ اتارا گیا تو اس وقت اس نے اس سے جب اسے پوچھا گیا کہ سب نے سجدہ کیا آدم کو، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ نے کہا میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہوں، میں بہتر ہوں اس سے، اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ میں بہتر ہوں۔ تو اللہ نے پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر لعنت ڈال دی، ابدی لعنت اس کے اوپر ڈال دی، رحمت سے دور کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ مجھے مہلت دے، پھر اس دن تک کی جو جس کا وقت تمہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے، اس دن کی مہلت دے، میں یہ ثابت کر کے رہوں گا۔ تو اللہ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، تو بھی ثابت کر کے رہے، تو زور نہیں لگا سکے گا ان کے اوپر، ہاں تو ٹریپ کر سکتا ہے، جو کچھ بہلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، اس کے باوجود اس دن تک، موت کے گرگرے تک، جو شخص بھی پھر میرے پاس آیا میں اس کو معاف کرتا چلا جاؤں گا، تم بھی اپنا کام کر دکھا، میں بھی کرتا جاتا ہوں۔ مہلت دے دی گئی۔ اب شیطان نے جو ہے وہ بہکانا شروع کر دیا، شیطان نے جو ہے وہ راستے، دیکھیے پہلے دن سے جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، بنی ہے کائنات، حق ایک ہے، لا الہ الا اللہ، سچائی صرف ایک ہے۔ شیطان مختلف روپ میں جو ہے وہ آتا ہے، کبھی جو ہے وہ کمیونسٹزم میں، کبھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ہندوازم میں، کبھی سکھ ازم میں، کبھی کسی میں، کبھی کسی میں، کبھی کسی میں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے، اور وہ رہتی دنیا تک، رہتی اس کائنات تک وہ لا الہ الا اللہ ہی رہے گا۔ اب اس کے بعد جو رسول آئے ان کے ساتھ لگتا گیا، لیکن 1400 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اب کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر ہم صرف لا الہ الا اللہ کہیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، اگر ہم صرف محمد رسول اللہ کہیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کے بغیر ہم مکمل نہیں ہو سکتے۔ تو شیطان کا جو گمان تھا کہ میں ان کو ٹریپ کروں گا، تو اس نے ٹریپ کر لیا ان کو کہہ دیا کہ یہ جو ساری خوشحالی ہے، یہ خوشحالی تمہارے اس بند کی وجہ سے ہے، اس پانی سنبھالنے کی وجہ سے، ڈیم کی وجہ سے ہے، اور یہ تمہاری ذہانت ہے کہ تم نے اتنا بڑا ڈیم بنا لیا، باقی قومیں نہیں بنا سکیں۔ یہی گمان ان کو جو ہے وہ لے ڈوبا۔ اصل میں یہ وہ ٹریپ تھا، یہ وہ پھندا تھا جو شیطان نے ان کے لیے جو ہے وہ بچھایا ہوا تھا، اس پھندے میں وہ آ گئے۔ فَاتَّبَعُوهُ، پیروی کی پھر اس کی انہوں نے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے چند لوگوں کے مومنوں میں سے۔ اب دیکھ لیجئے، مومن حق سچ کے لوگ ہمیشہ آپ کو کم ملیں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور نہیں تھا ان کے اوپر اس کا کوئی زور۔ ہاں، وجہ اس کی یہ تھی، مگر یہ کہ لِنَعْلَمَ، ہم ظاہر کر دیں۔ کیا ظاہر کر دیں؟ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کون ہے ان میں سے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ دیکھیے، توحید اور رسالت کے بعد تیسری چیز جس کے اوپر ایمان لانا ہے وہ آخرت ہے۔ اگر آخرت پہ ہمارا ایمان نہیں ہے،
ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین نہیں رکھتے. ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہاں ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. اگر یہ یقین ہو تو پھر راستہ سیدھا ہو جائے. ہم کہتے ہیں ہاں جانا ہے، دیکھی جائے گی. کوئی دیکھی نہیں جائے گی. بات یہ ہے کہ جب ہم نے کسی منزل پہ جانا ہو، کوئی دوسری جگہ پہ جانا ہو، تو پھر زاد راہ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا اس زاد راہ کا کوئی بندوبست کیا ہے ہم نے یہاں پہ؟ کون سی ایسی جو ہم چیز ساتھ لے کے جائیں گے جس سے جو ہماری وہاں پہ بچت ہو جائے گی، ہم منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے؟ صرف اس لیے تھا، کوئی زور نہیں تھا. ہم یہ صرف ظاہر کرنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ کون ہے الا نعلم من یؤمن باللہ، کون ہے جو ایمان رکھتا ہے آخرت کے اوپر. ممن، ان میں سے، ہوا منہا، اور کون اس میں سے جو ہے وہ اس کے بارے میں شک میں ہے. دیکھیں کہاں یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو یقین نہیں رکھتا یا ایمان نہیں رکھتا. کہا یہاں ایک تو وہ کیٹیگری جو بالکل جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اور دوسری وہ کیٹیگری. ویسے تو جو ہے وہ کیٹیگری یہی ہونی چاہیے تھی، ماننا نہ ماننا، لیکن یہاں پہ ماننے کے بعد کہا گیا کہ وہ لوگ جو اس کے بارے میں شک میں ہیں. اس کا مطلب مانتے وہ بھی ہیں لیکن وہ شک میں ہیں اس کے بارے میں. اور بظاہر ہم اس کیٹیگری میں نظر آ رہے ہیں. اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہمیں کہ ہم کتنا جو ہے وہ مان رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. آج ہمارے اقوال میں اور ہمارے افعال میں کتنا فرق ہے. اس کے بہتر جج ہم خود ہیں. ہم خود یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو یہاں پہ ایک تو وہ جو ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو شک میں ہیں اس کے. ہم نہ ماننے والے تو ہیں نہیں، ہم مانتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں آتا اس کے اوپر. اور ربوں کا، اور پروردگار تیرا، علی کل شیء حفیظ، ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. اب دیکھیے کرکس کیا ہے آج کے سبق کا، مورل کیا ہے؟ کہ جب وہ دیتا ہے تو صبر ہونا ہے، شکر کرنا ہے. جب وہ لیتا ہے تو پھر صبر کرنا ہے. جن کو اللہ نوازتا ہے اور وہ شکر کرتے ہیں تو ان کا انجام اور ان کا حال حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان کی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے علیہ السلام. اور جو ناشکرے ہوتے ہیں پھر ان کے قصے کہانیاں رہ جاتی ہیں، پھر کچھ نہیں رہ جاتا. وہ بہہ جاتے ہیں وقت کے سیلاب میں، اور پھر ان کا کوئی نام لیوا تک نہیں ہوتا. اور ایمان والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اور جتنا کوئی چیز کم ہوگی اس کی قدر اتنی ہی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ صرف اس لیے، وہی بات ہے نا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ کا شکر اچھا عمل ہے. برا عمل کیا ہے؟ اللہ کا ناشکرا پن جو ہے برا عمل ہے. تو دعا کیا کریں کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جب تک ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، ہمارے اقوال و افعال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم کچھ کہنے سے پہلے سوچیں کیا میرے اندر جو ہے میں وہی اوپر ہوں؟ اندر سے میں کچھ ہوتا ہوں، بہروپ میں نے جو ہے وہ 7 قسم کے جو ہے وہ دندار رکھے ہوتے ہیں. تو جب تک ہمارا اندر ٹھیک نہیں ہوگا، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک ہماری راہ بھی سیدھی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دیں. جزاک اللہ خیر. اس کا دوسرا حصہ کچھ آیت 6 رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور پھر منگل سے دوبارہ اپنے سبق پہ آ جائیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.